دنیا کے مختلف خطوں کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلے شروع ہو جائیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب جنگ رکوا دیتے ہیں. میرا ماننا، میرے علم کا ماننا یہ ہے کہ میں کہتی تھی کہ اگر دنیا نے اینڈ آف ورلڈ کی طرف، یہ آئی واز دی اونلی ون اسٹرالوجر ان پاکستان جس کی انٹرنیشنل چینلز نے بھی، جس پہ ڈاکومنٹری بھی بنائی اور میرا انٹرویو بھی کیا انٹرنیشنل چینلز نے، کہ آپ یہ کیسے ثابت کر سکتی ہیں کہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف ہماری جرنی جا رہی ہے. کیونکہ جو ہے، اور میں نے اس کو ستاروں کی روشنی، دیکھیں جس اپنی پیش گوئی کو اگر میں ثابت کر سکتی ہوں نا، اس کی دلیل کیا ہے، تو یہ میں علم کی بات کر رہی ہوں. الہام ہونا یہ اللہ کے ولیوں کی صفات میں سے. یہ بتائیے گا، جیسے ایران نے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہو گیا، امریکہ بھی کود پڑا، اسرائیل پہلے لڑ رہا ہے، پھر ایران جو ہے اس نے بڑا بہادری سے مقابلہ کیا، اور باقی قطر بھی، کویت بھی. اب یہ جو جنگ ہے، آنے والے جو دن ہیں اس میں یہ معاملہ رک جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ رکے گا نہیں، یہ معاملہ مزید اس میں تیزی آئے گی؟ کیا کہتی ہیں آپ نے بڑا ویلڈ کوشچن کیا ہے. اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہے کہ جی سیز فائر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی میں اپنی بات ہی مکمل کر رہی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ اگر دنیا نے اینڈ آف ورلڈ کی طرف جانا ہے تو ٹرمپ صاحب الیکشن جیتیں گے. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جب ان کا دل چاہتا ہے وہ پھول جھڑیاں لگوا دیتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے دنیا مبارک ہو تو جو ہے امن ہو گیا ہے. ایسا سر نہیں ہوگا. ابھی 14 جولائی سے آپ کہیں نہ کہیں سے اب اپنی کمر کس کے رکھیے اور تیار رہیے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جو ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک نے اس دنیا کو سمیٹنا ہے، سکیڑنا ہے، اور یہی وہ نشانیاں ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، اب ہم اس وقت میں انٹر ہو چکے ہیں پراپرلی. 14 جولائی سے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ 14 جولائی سے آگے مزید تیزی ہے؟ جی، وہاں پہ کوئی اور نیا سرکل کھول دیا جائے گا، تو یہ کچھ دن کے امن سے ہم خوش نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ہے، جب تک آپ دیکھیں، جب تک فلسطین اور غزہ کے اندر حالات چل رہے ہیں، وہیں سے سارا سلسلہ شروع ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے خطے سے اللہ نے ایک اہم کام لینا ہے. وہ کیا لینا ہے یہ مجھے نہیں پتا. جب دنیا آرمی کے لیے ایسے الفاظ ہماری بولتی تھی تو میں تب بھی کہتی تھی کہ جو ہے یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، یہ میری آن لائن موجود ہے. 1 مئی کو میں نے بھی ریسنٹلی پھر کہا تھا کہ ان کے نام کا ڈنکا بجے گا، اور ان کے نام کا انٹرنیشنلی ڈنکا بجے گا. کیونکہ جب یہ پیدا ہوتے ہیں، جو میرے پاس ان کی ڈیٹ آف برتھ موجود ہے کہ یہ جوپیٹر 9th ہاؤس کے اندر لے کے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ انٹرنیشنل فیم ان کا مقدر ہے. اب خدا کیا کام لیتا ہے یہاں پہ پھر میرے پاس ایک محدود سا علم ہے، لیکن آج کی سیز فائر سے ہم مطمئن ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا. اچھا میم، اس میں یہ بتائیے گا کہ آگے جا کے جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے کوئی اہم کام لیا جائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اور اس کا پاکستان کا آگے فیوچر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ جنگ سے بعض سائڈ پہ ہے، بیچ میں ہے، اس پہ کیا کہیں گی؟ میں دیکھیں، پاکستان کو جو ہے نا شاید ایسا ہم خطہ بن جائیں کہ یہ وہ وقت آنا ہے جب امت مسلمہ نے اکٹھے ہونا ہے. ابھی دیکھیں جس مسلمان ملک کو چھیڑا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم اللہ جواب دلوا رہا ہے کہ ہم دب نہیں رہے. یہ وہ وقت آنا ہے جب امت مسلمہ نے یونائٹڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جھڑپیں آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج کا سیز فائر ہو گیا تو امن ہو گیا، نہیں، یہ پھر سے کوئی نئی جو ہے کارروائی چھیڑی جائے گی. اور 14 جولائی سے شروع ہونے والے پھر جو 4 مہینے، ایک لیڈر بھی، ان کے اتنے لیڈران کو شہید کر دیا گیا، پھر بھی آپ ان کے جذبے کو سلوٹ کریں. میں نے تو جمعے کے دن وہاں منظر دیکھ کے ایمان تازہ ہو گیا، روح تازہ ہو گئی تھی جمعے کی نماز کا منظر دیکھ کے. تو میرا تو وہ ہے کہ ہم اس وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں جب ایک دفعہ پھر سے مسلمانوں کا بول بالا ہونا، اور شاید ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے اور ان کو جلدی ہے گریٹ اسرائیل بنانے کی، جس میں ان کو ناکامی ہو. ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کا ٹائم ہے امریکہ میں پریزیڈنٹ ہے، وہ آپ کو لگتا ہے پورا کریں گے؟ اور مطلب کہ دوبارہ ٹرینور تو ان کا آخری ہے، یہ ان کا پورا ہوگا ٹرینور، کیا آپ کو لگتا ہے مسئلہ ہو جائے گا؟ یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. انڈیا میں اور امریکہ میں اندرونی خلفشار بڑھ جانا ہے، اور نریندر مودی کو بھی اندرونی طور پہ اپنے مسائل کا سامنا کرنا پڑنا، اور ٹرمپ صاحب کو بھی کرنا پڑنا ہے.
امریکہ میں تو میں اکنامک کرائسس جو کہ بھی آپ کو میری آج بھی بات شاید نہ لگے کہ دیوانے کا خواب لگے، پھر وقت اللہ تعالیٰ عزت رکھ ہی لیتے ہیں. اور جو ہے انڈیا میں تو نریندر مودی صاحب تو جب یہ شروع ہوا تھا نا تو مجھے بلایا گیا، تو میں نے تب بھی کہا کہ مودی صاحب تو خود ہی کنٹروورشل ہونے جا رہے ہیں، وہ تو اپنے ہی ٹائم میں پھنسنے جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے کہ یہ تو اپنے ہی اس میں الجھنے جا رہے ہیں، تو ان کی اپنی ساکھ کو ڈینٹ پڑے گا. اور جو ہے امریکہ میں اکنامک کرائسس، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مکمل نہیں آپ کو کرتے ایک بات سے شاید آپ کو جواب مل جائے، کیونکہ نیو ورلڈ الائنسز بننے کا ٹائم آ چکا ہے، اور فارچونیٹلی پاکستان اس جو ہے الائنس کا حصہ ہوگا جس نے سپر پاور بننا ہے، جو کہ اب امریکہ سپر پاور بھی چینج ہونے جا رہی ہے، یہ بڑا جی، اہم بات ہے. جو کہ اب امریکہ نہیں رہے گا. اور اب مجھے بہت زیادہ کلیئرٹی ہے کہ یہ چائنا کے پرنا پہلے ہمیں بھی ویزیبلٹی نہیں تھی، اب مجھے لگ رہا ہے رشیا نہیں ہوگا، وہ چائنا ہوگا سپر پاور جو ہے. اور گریٹ اسرائیل کا خواب یہ تو پورا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نہیں ہو سکتا. اچھا، لاسٹ میں میم یہ بتائیے گا کہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے اس کے حوالے سے بہت پیشن گوئیاں ہیں، آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ اس بار جو جنگ ہوگی وہ کیونکہ سب کے پاس، بہت سے ممالک کے پاس نیوکلیر پاور ہے، تو وہ تو پھر میرا خیال جو آپ بھی بات کرتی ہیں اینڈ آف دی ورلڈ، وہ کیا آپ کو لگتا ہے اس پہ؟ سر بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں اس وقت سے یا اس تباہی کو نہیں دیکھنا جو جاپان نے دیکھی، جو باقی ملکوں نے دیکھی. لیکن 14 جولائی سے پہلے میں نے 25 مئی کہی تھی کہ زمین سے سکون اٹھنا شروع ہوتا ہے. اب جو مجھے میرے علمی اندازے کہتے ہیں کہ 14 جولائی سے اللہ تعالیٰ رحم کریں اس دنیا پہ، میں تو سب سے کہتی ہوں کہ اب دعا صرف اپنی ذات کے لیے نہ مانگے، اللہ کی یونیورس کی خیر مانگیے تو اپنی زندگی میں بھی خیر آ جائے گی. لیکن اب دیکھیں نا، ایک ملک میں ہوتا ہے تیل ادھر بھی مہنگا ہوگا، مہنگائی ادھر بھی آئے گی، لیکن جو ہے یہاں سے شروع ہونے والا ٹائم اور 2026 مجھے جو خدشات ہیں کہ یہ پراپر تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لاسٹ پہ پاکستانی سیاست کے اوپر بھی آپ کی بڑی گرپ ہے آپ کے علم کے مطابق، اور اس میں وہی پوری بات کر رہا ہوں. جو اہل یوتھ ہیں وہ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں جیل میں ہیں، آپ آنے والے دنوں میں انہیں کہاں پہ فگر آؤٹ کرتی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں آنے والے دنوں میں باہر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اللہ کا یہ بہت شکر ہے کہ میرے سننے والے جو ہے نا وہ میرے الفاظ یاد رکھتی ہیں، اور میں بھی الفاظ ہی سے استعمال وہ اپنا کرتی ہوں موقف کے لیے. تو جب خان صاحب ابھی اس میں تھے تو میں کہتی تھی، ان کے لیے میں ورڈ یوز کرتی تھی آئسولیشن. آئسولیشن جلا وطنی بھی ہو سکتی تھی، آئسولیشن قید تنہائی بھی ہو سکتی تھی، اور خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو بھی خطرات تھے. تو ان کے پیار کرنے والوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر یوں آئے تو وہ سیف ہے، ان کی زندگی محفوظ رہی ہے.